إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وقال الله تعالى في موضع آخر إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفیں بڑائی بزرگی عز و شرف جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا پالنہار و پروردگار ہے۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 6 اگست بروز جمعہ احمد آباد کی گومتی پور کی مسجد محمدی اہل حدیث میں 6 اگست 2021 میں کرناٹک سے ضلع بلہاری کرناٹک کا دائی آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی آپ کے سامنے فتنہ دجال اور اس کی کیفیت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بیماری کے باوجود صحت نصیب کیا، کافی دور سفر رہنے کے باوجود آسانی سے مجھے آپ لوگوں کے سامنے لا کر دوبارہ کھڑا کیا۔ اللہ کے شکریہ کے بعد یہاں کے ذمہ داروں اور تمام جماعت والوں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے یہاں مدعو کیا۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ایسے ہی محبت کے ساتھ ایمان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم سب جانتے ہیں موت ہمارے شکنجے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہر انسان کو موت کا لقمہ ایک نہ ایک دن بننا ہے۔ کوئی اس دار فانی میں ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، وہ بہت جلد موت کے منہ میں چلا جائے گا، چاہے کسی حادثے کی شکار ہو کر یا کسی بڑی بیماری کا شکار ہو کر یا اپنی طبعی موت کے شکار ہو کر۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی مکمل بڑھاپے کے بعد ہی موت پائے۔ جیتی جاگتی جوانی میں دھڑکنوں کے دھڑکنے کے رکنے سے، جسے ہارٹ اٹیک ہم کہتے ہیں، وہ اچانک بھی موت کا شکار بن جاتا ہے۔ اس جہاں میں اللہ نے ہم کو اپنی آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس جہاں میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً چند ایسی عبرتناک جھلکیاں دکھاتا ہے جس سے ہم اپنی آخرت کو یاد کریں اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو ہمارے سامنے آیا ہیں کہ ناچ گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے۔ گھر گھر میں کیا، جیب جیب میں موبائل کی شکل میں ناچ گانے کے میوزک ڈی ٹی ایس
وہ تمام ڈی جے باجے سب عام ہو چکے ہیں۔ شراب جیسی نشہ آور چیزوں کو حلال میں تبدیل کر کے لوگ اسے پانی کی طرح پینا شروع کریں گے۔ حرام جیسے کاروباروں کا لیبل بدل کر حلال کا فتویٰ لگا کر ہر حرام کاری کو حلال خوری میں بدل کر لوگ اپنانا شروع کر دیں گے۔ جھوٹ بولنا اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ مکمل چھوڑ دیں گے، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا تمام امور مسلمانوں سے اٹھ جائے گا۔ قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور گلیوں سڑیوں سڑکوں میں کوچوں میں عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی قلت ہوگی۔ عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے ان کا بدن جھلکنے لگے گا۔ حق کی گویائی سب ختم ہو جائے گی، امانت انسانوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی اور انسان جا بجا بے دین پر چلنا شروع کرے گا۔ نمازوں سے غفلت ہوگی، مسجدوں کی کثرت ہوگی، مسجدیں عالیشان بنائی جائیں گی، زیب و زینت سے سجائی جائیں گی، لیکن ویران رہیں گی نمازیوں سے، مسجدیں خالی خالی رہیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زلزلے عام ہو جائیں گے، زلزلے عام ہو جائیں گے، حد سے زیادہ عربستان کی زمین یہاں تک کہ ہریالی سے چمک اٹھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو لگ بھگ 80 نشانیوں سے زیادہ ہیں، چھوٹی نشانیاں، اس کے بعد پے در پے 10 بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ آج سے لگ بھگ 15 سال پہلے اسی گومتی پور کے ہماری سیویوں کی فیکٹری کے سامنے سرکل میں میں جب یہاں احمدآباد جامع مسجد میں امامت کر رہا تھا، میرا پروگرام قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر ہوا تھا، جس کے اندر سے میں صرف 3 یا 4 نشانیوں کو وہاں بیان کیا تھا، باقی کی نشانیاں باپو نگر کی مسجد میں بیان کیا تھا۔ اسی محبت سے آج اس جماعت والوں نے دوبارہ مجھے لگ بھگ 15 سال کے بعد، میرا 14 سال کا بیٹا ہے، میرا بیٹا زچکی کے قریب تھا جب میں یہاں سے احمدآباد سے کرناٹک گیا تھا، آج وہ 14 سال کا ہے۔ 15 سال پہلے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دجال ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا میں واقع ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں نہ ڈرایا۔ ہر نبی اپنے امت کو کانت دجال کی علامتیں بتایا ہے، کانت دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ، جتنی نشانیوں کے ساتھ، جس نے عجیب و غریب وضاحتوں کے ساتھ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے امت محمدیہ کو بتایا، کسی امت کو اللہ کسی نبی کے ذریعے نہیں بتایا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، وہ تمام وضاحتیں ہمارے نبی ہمارے سامنے کانت دجال کے بارے میں بتائیں۔ کانت دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی، اور اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں یہ کانت دجال اس زمانے میں آئے گا، اس وقت آئے گا جب سارے لوگ کانت دجال کو بھولے بیٹھے رہیں گے، کوئی کانت دجال کو یاد بھی نہیں کیا رہے گا، ممبروں پر ان کے بارے میں بیان کرنا علماء بھول جائیں گے، ہر جگہ خطبے ہوں گے لیکن کانت دجال کا خطبہ کہیں نہیں ہوگا، نہ علماء بیان کریں گے نہ عوام کو کانت دجال یاد رہے گا، ساری دنیا کانت دجال کو بھولی بیٹھی رہے گی، اچانک ہمارے درمیان کانت دجال رونما ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من کذب دجال فقد کفر ومن کذب المہدی فقد کفر، جس نے دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، یقیناً آئیں گے، یہ بات بالکل برحق اور سچی ہے، کانت دجال بھی آئے گا، یقیناً آئے گا، یہ بات برحق اور سچی ہے، اور اس پر ایمان لانا مومن کا شیوا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، 10 بڑی نشانیوں میں جو پہلی نشانی ہوگی وہ مہدی علیہ السلام کی ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، اللہ ان کے نام کے سامنے علیہ السلام اس لیے لگایا، یہ نبیوں جیسا کام کریں گے آخر میں، جبکہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نبیوں جیسا۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں دین ختم رہے گا، دین مفقود رہے گا، 80-90 لوگوں کے دلوں میں ایمان زندہ کریں گے، تازہ کریں گے، دین زندہ کریں گے، وہی کام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ نبی کہتے ہیں میرے باپ کا نام عبداللہ، مہدی کے باپ کا نام ہوگا، میری ماں کا نام آمینہ، مہدی کے ماں کا نام ہوگا، وہ میری نسل یعنی فاطمہ علی کے پشت سے آنے والی پشتوں کے نسل سے وہ میرے خاندان کے سلسلے کا آخری سلسلہ ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے امتیوں یہ جان لو دجال کی حقیقت آپ لوگوں کو میں ڈراتا ہوں، جب سے اللہ کائنات پیدا کیا ہے اس وقت سے قیامت کی صبح تک دنیا میں کئی فتنے آئیں گے، کئی فتنے آئیں گے۔ 11 نومبر کا جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں گرایا گیا اسے ہم نے بہت بڑا فتنہ سمجھا۔ ابھی گجرات 2001-2002 میں نرودا پاٹیا اور کافی جگہ پر جو فتنے فساد دنگے فساد ہوئے اسے ہم نے ہماری زندگی کا بہت بڑا فتنہ سمجھ لیا۔ ابھی 2019, 20, 21 کرونا کا ایک عجیب و غریب وبا ساری دنیا ہلچل مچا دی۔ کرونا کی بیماری سے لاکھوں کروڑوں لوگ موت کے آغوش میں سو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کرونا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جنگ صغرا، جنگ کبیرہ، بڑے جنگ اعظم، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، ترکستان کی، عربستان کی، اور یہاں کالا پانی کی، صادق پور کے علماء کی، تاریخ ہندوستان کی بڑی بڑی جنگیں دنیا میں دیکھی گئی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ویسی بڑے بڑے فتنے نہیں دیکھے، دنیا میں دیکھا بڑے بڑے فتنے دیکھے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جب سے دنیا بنی قیامت کی صبح تک کانت دجال کے فتنے سے بڑا پوری دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں تم کو کانت دجال کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کانت دجال کے بارے میں اس قدر بیان کیے، اس قدر بیان کیے، لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہو گیا، لوگ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو جانا ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم جائیں گے گلیوں میں کانت دجال آ جائے گا، ہم کو پکڑ لے گا۔ لوگ اپنے گھر جانے ڈر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا لوگوں سنو، یاجوج اور ماجوج نے جو سد ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین کی سیسا پگھلائی ہوئی جو دیوار ہے، اس دیوار میں اتنا سوراخ یاجوج اور ماجوج نے تیار کر لی ہے، اتنا سوراخ تیار کر لی ہے، جس چیز کو وہ چاٹتے ہیں وہ پگھل جاتی ہے۔ ان کے ان کے زبان پر اللہ تیزاب جیسی تاثیر رکھا ہے، اتنا سوراخ تیار کر لے، وہ دنیا کو جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل وہ پورا بڑا ہول بنا کر اس میں پدک کے کود کر دنیا میں آ جائے اور وہ فتنے پھیلا جائیں۔ اللہ کے نبی کا یہ اشارہ کر کے بتانا سارے لوگوں کے دلوں میں ہیجان پیدا کر دیا۔ ام سلمہ روتے بیٹھ گئی اپنے گھر میں۔ نبی نے پوچھا کیوں روتی ہو ام سلمہ؟ اللہ کے نبی آپ نے کہا یاجوج اور ماجوج اتنا سوراخ تیار کر لیے ہیں، اور دجال کی جس کیفیت سے آپ نے نشانیاں بیان کی ہیں ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے ہمارے گھر کے دیوار کے پیچھے دجال بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مت ڈرو، میری موجودگی میں دجال آئے گا تو میں اکیلا اس سے نمٹ لوں گا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علامتیں احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، کتاب الفتن، باب اشراط الساعہ، باب الخروج الدجال والعیسیٰ، جتنے ابواب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں احادیث آئے ہیں، میں وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے عربی متن کے ساتھ تو پیش نہیں کر سکتا، اس کا اردو ترجمہ، اس کا لب لباب آپ کے سامنے جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے لوگو، دجال قیامت کے قریب اس زمانے میں آئے گا جب مہدی علیہ السلام لوگوں کے سامنے آ کر ایمان کی بیعت لیں گے، اپنے ہاتھوں پر ایمان کی، اسلام کی بیعت لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ ایمان سے دور دور بھاگ رہے ہوں، شراب نوشی، قتل، غارت گیری، عیاشی، فحاشی عام رہے گی، دین کی بیعت لیں گے۔ ایک مقام ملک عرب سے 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام مقام استحان ہے، وہاں پر 70,000 یہودی حضرت مہدی علیہ السلام کو مارنے کی نیت سے آئیں گے کہ یہ آ گیا اور یہ مسلمانوں کو جمع کر رہا ہے ہم یہودیوں کے خلاف لڑنے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ رات میں قیام کریں گے وہ لوگ، وہاں پر راتوں رات زمین پھاڑ کر اللہ ان 70,000 یہودیوں کو زمین میں دھسا دے گا جو مہدی علیہ السلام پر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی نیت سے آئیں گے۔ 90 پر 6 ملک والے لوگ آئیں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، 90 پر 6 ملک کے لوگ، ہر جھنڈے کے نیچے 60,000 کا لشکر ہوگا، ہر ملک کے کم سے کم 60,000 کا لشکر، 90 پر 6 جھنڈے، 90 پر 6، 60 پر 6، 60,000 جیسا لشکر، 90 پر 6 ممالک کے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سفارہ کر لیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا لشکر لے کر ان سے لڑیں گے،
مسلمانوں کی تعداد ان کے سامنے 10% روپے میں، 100 میں 10%، 90% کافر، 10% مسلمان۔ مسلمانوں کی وہ جماعت میں 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ لڑتے لڑتے شہید ہوگا جسے اللہ فوراً جنت میں داخل کرے گا، اسی وقت ان کی روح کو جنت کے اعلیٰ علیین میں داخل کر دے گا۔ دوسری جماعت جو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، جان بچا کر جنگ نہیں لڑیں گے، اللہ ایسے منافقوں کو اسی وقت ان کی روح کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تیسری جماعت جو لڑتے لڑتے جنگ جیت لے گی، 90 پر 6 ممالک کے لوگ، ہر جھنڈے کے نیچے، ہر ملک کے جھنڈے کے نیچے 60,000 کا لشکر، اور ایک روایت میں 80,000 کا لشکر کا ذکر ہے، ایک ایک ملک سے 80,000 کے یہودی نصرانی، ایسے 90 پر 6 ممالک کے سارے یہود و نصارہ دنیا کے یکجا ہو کر مسلمانوں، جب تک مسلمانوں کی جنگ یہود و نصرانہ سے نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، یہودیوں کو خاتمہ کرے گا۔ غرض ادھر مسلمان جنگ کی خوشی جیت کر منا رہے ہوں گے، اچانک کسی کے اعلان کرنے والے کا اعلان آئے گا، لوگو تم کیا خوشیاں مناتے ہو، جنگ جیتنے کی کیا خوشیاں مناتے ہو؟ تمہارے گلیوں میں کانا دجال آ گیا، تمہارے گلیوں میں کانا دجال آ گیا۔ کانا دجال اچانک رونما ہوگا۔ اب کانا دجال کے رونما ہونے سے پہلے کے چند حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے کانا دجال کی علامتیں بتائے ہیں ہمارے سامنے، ان علامتوں کی شکل میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے لوگو کانا دجال آئے گا جس کی ایک بائیں آنکھ نہیں ہوگی، ایک بائیں آنکھ نہیں ہوگی، اس کی بائیں آنکھ کی جگہ کالے انگور کی طرح، پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، ایک گول پھولا ہوا سوکھے انگور کی طرح باہر نکلا ہوا رہے گا، ایک آنکھ کا رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں دائیں آنکھ اس کی نہیں رہے گی، دائیں آنکھ کی جگہ پھولے ہوئے انگور کی طرح رہے گا، بائیں آنکھ اس کی دیکھنے والی رہے گی۔ اور اس کی دوسری علامت، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کاف الف فا را کافر لکھا ہوگا۔ ہر پڑھنے والا، ہر نہیں پڑھنے والا، ہر مسلمان چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، ہر ایک جو بھی کانا دجال کے 2 آنکھوں کے درمیان نگاہ ڈالے گا اس کافر نامی جملے کو پڑھ پائے گا۔ زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، وہ بھی انسان اسے دیکھ کر پڑھ لے گا، اللہ اس کے مائنڈ میں اس کا علم ڈال دے گا۔ کانا دجال کی تیسری نشانی، اس کے ہاتھ میں جنت و جہنم رہے گی، اس کے ہاتھ میں جنت و جہنم۔ جنت سے مراد دنیا کے باغات، جہنم سے مراد دنیا کی آگ۔ جو اس کی اطاعت کریں گے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کی نافرمانی کریں گے اسے وہ جہنم میں ڈالے گا۔ جو کانا دجال کی جہنم میں جائے گا حقیقت میں وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، جو کانا دجال کی جنت میں آئے گا حقیقت میں وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ اس کی جنت، اس کی جہنم میں دیکھنے میں آگ رہے گی لیکن وہ میٹھا چشمے کا پانی رہے گا۔ جو بھی اس کی جہنم میں جائے بسم اللہ بول کر اس پانی کو پی لے، دکھنے میں آگ رہے گی لیکن وہ آگ جلانے کے لائق نہیں رہے گی، ٹھنڈا پانی رہے گا۔ جو اس کے جہنم میں جائے گا اللہ کی جنت میں جائے گا، گڈے خط کا رہے گا اور وہ کافی زیادہ چوڑا رہے گا۔ بعض روایتوں میں ڈھول بجاتے بجاتے آئے گا۔ 40 دن کا سفر رہے گا اس کا، ساری دنیا میں 40 دن کا سفر۔ پہلا دن سورج جب مشرق سے نکلے گا مغرب میں 1 سال کے بعد ڈوبے گا، سورج 1 سال کے بعد ڈوبے گا۔ کانا دجال کے دنیا میں قدم رکھنے کا پہلا دن دنیا کے 1 سال کے برابر کا ہوگا، اور کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، یعنی 1 سال کے بعد جب ڈوبے گا، پھر جب سورج دوسرے دن نکلے گا تو 1 مہینے کے بعد سورج ڈوبے گا، 30 دن تک۔ کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، کانا دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، کانا دجال کا چوتھا دن تمہارے عام دن 24 کلاک کے برابر کا ہوگا، 24 گھنٹے کے برابر کا 1 دن۔ مطلب شروع کے 3 دن، 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اس 1 سال میں کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھے یا پورے سال بھر کی نماز پڑھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سال بھر کی نمازیں تم کو پڑھنی پڑیں گی، صرف 5 نمازیں نہیں، سال بھر کی نمازیں۔ دوسرا دن 1 مہینے کے بعد جب سورج ڈوبے گا مکمل مہینے بھر کی نمازیں تم کو پڑھنا پڑے گا، وقت وقت کے انداز سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جتنے دنیا میں میوزک سننے والے ہوں گے، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک کے شوقین رہیں گے، کانت دجال کے ڈھول کے فتنوں میں سارے کے سارے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ اصبہان نامی ایک ملک ہے، ملک شام میں، اصبہان نامی ملک کے 70,000 یہودی مرد، 70,000 یہودی عورتیں اس کے پیچھے لگ جائیں گی۔ ان کے جسموں پر ہرے کپڑے رہیں گے، ہری پگڑیاں رہیں گی، ہرے کپڑے والے 70,000 یہودوں نے سارا مرد و عورتیں اس کے پیچھے ایسے جائیں گی جیسے شہد کی مکھیاں جاتی ہیں۔ زمین کے جتنے خزانے، سونا چاندی ہیرے موتیاں، جن جن راجہ مہاراجاؤں نے، جن جن بادشاہوں نے زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے، سارے زمین کے خزانے اللہ زمین چیر کے باہر نکال دے گا، اور وہ سارے زمین کے خزانے کانت دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گی۔ کانت دجال کے پیچھے سارے خزانے اللہ لگا دے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ کانت دجال کو چند ایسی تاثیر دیا رہے گا، چند ایسے پاور دیا رہے گا جس سے سب سے پہلے یہ لوگوں میں آ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اے میرے امتیوں سن لو، میں دنیا کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد جھوٹا نبوت کے دعوے کرنے والے 40 کذاب پیدا ہوں گے، جن میں آخری سب سے بڑا کذاب کانت دجال ہوگا۔ 40 میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایسے نبوت کے دعوے کرنے والے 40 امت میں پیدا ہوں گے، جس میں سے آخری شخص کانت دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ لوگ اس کو نبی مان لیں گے، پھر جب دیکھے گا کہ سارے لوگ میرے فیور میں آ گئے، نبوت کو چھوڑ کر وہ الہیت کا دعویٰ کرے گا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پکے ایمان والے کچے ایمان والوں کے امتحان کے لیے کانت دجال کو بھیجے گا۔ یہ جتنے کچے ایمان والے ہوں گے سب کانت دجال کے فتنے میں پڑ جائے گے۔ کیوں؟ ایک کوئی بابا، کوئی چور بابا آ کر ادھر سے ادھر سے جادو کرتب کر کے ہاتھ میں سے وہ جادو کے ذریعے یا ہاتھوں کے کرتب کے ذریعے ایک انگوٹھی نکال دے، ارے بابا تم ہمارے بڑے بابا ہو، اس کے پیر پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کانت دجال کے پاس اللہ ایسی ایسی تاثیر دیا رہے گا، ایسے ایسے چند پاور دیا رہے گا، ان پاور کے ذریعے لوگوں کو وہ اپنے الہیت، اپنے اللہ ہونے کے فتنے میں مبتلا کر لے گا۔ اس سے پہلے اور ایک مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے اچانک ایک قافلہ نبی کے دربار میں آیا، اس میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمیم الداری کی حدیث بڑی مشہور ہے کانت دجال کے بیان میں، اگر تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نہ بیان کیا جائے کانت دجال کا بیان ادھورا ہے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، ملک شام کے رہنے والے، اور صخر نامی قبیلے کے ایک سردار تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کیے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان بڑی عجیب ہے۔ راہب کے پاس اعوذ باللہ من ہذہ الدنیا، میں جناتوں کے دنیا کے اس شیطانوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ شام میں کہا، ایک جن نے ان کو بتایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو، اور نبی جو عرب میں اس وقت نبی بن کر آئے ہیں ان کے اوپر کلمہ پڑھ کر ایمان لاؤ، وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ سیدھا نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت دجال کی جو نشانیاں بتائے، اس کے بعد چند صحابہ کا لشکر لے کر، 30 صحابہ کا لشکر لے کر یہ ایک سمندر کے جزیرے پر چلے گئے کانت دجال کو تلاشنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی بتائے تھے اس وقت بھی کانت دجال زندہ موجود ہے۔ وہ کہاں ہے، کون سے جزیرے میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ امریکہ کے بازو مثلث برموڈا سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے، برموڈا نام کا ایک ٹری اینگل، ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر دنیا کا آج تک کوئی جہاز جو گیا ہے واپس نہیں آیا، چاہے آسمان سے فضا میں اڑنے والا جہاز ہو یا سمندر کے اندر سے تیرے جانے والا جہاز ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا لشکر ہو۔ پورے ورلڈ کا سپر پاور، ہائی پاور امریکہ کو مانتے ہیں۔ امریکہ بھی آج تک مثلث برموڈا کا ٹری اینگل کو معمہ سلجھانے سے یا اس کی حقیقت بیان کرنے سے یا اس کے بارے میں 100% ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہے امریکہ بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان کا وہ جزیرہ ہے، شیطان کا عرش پانی پر ہے، سارے لشکر کو شیطان روانہ، وہ شیطان کا جزیرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس جزیرے پر دجال کو اللہ قید کر کے رکھا ہے، اسی لیے دنیا کے ہر چپے چپے میں یہ
نیشنل جغرافک چینل والے اور ڈسکوری چینل والے اپنی شوٹنگ کرنے کے لیے دنیا کے ہر چپے میں چلے گئے، لیکن بس مثلث برموڈا میں آج تک نہیں گئے۔ اللہ کے نبی حدیثوں میں بیان کرتے ہیں ملک شام، ملک یمن، ملک شام اور ملک یمن کا جو سمندری جزیرہ ہے، جو سمندر ملک عرب سے مشرق کی جانب جو پڑتا ہے، ان سمندروں میں اللہ تعالیٰ ایک جزیرے میں دجال کو قید کر کے رکھا ہے۔ حضرت تمیم الداری 30 صحابہ کا لشکر لے کر جب سمندر کے اس میں گئے، اچانک سمندر کے طوفانوں میں ان کی جہاز ٹوٹ گئی، ایک تختے کے سہارے یہ تمام کے تمام سب ہچکولے کھاتے گئے، کئی مہینے تک ہچکولے کھاتے گئے، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اللہ کی قدرت کے ہواؤں کے جھونکوں سے ایک جزیرے میں لگ گئے۔ وہاں پر جا کر دیکھا ایک ایسا جانور بیٹھا ہے، اوپر سے نیچے تک بال ہی بال ہے، اس کا منہ کدھر، اس کی پشت کدھر نہیں سمجھ میں آ رہا، مکمل بالوں کا مجموعہ۔ وہ دیکھے، سلام کیے، سلام کا کوئی جواب نہیں آیا، اور بولے کہ بھئی تو کون ہے؟ تو انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے اور میں میرے مالک کا غلام ہوں۔ تیرا مالک کون ہے؟ وہ فلاں غار میں بیٹھا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، ہم آئے، سیدھا اس غار کے اندر گئے۔ بہت بڑا آدمی بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے، اور اسے دیکھتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ تم کون ہو؟ میرے غار میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام کے رہنے والے، ملک عرب کو گئے، ہم وہاں سے اپنے ملک جا رہے تھے، راستہ بھٹک کر ہم تیرے پاس آ گئے۔ یہ سن کر اس نے 4 سوالات کیے۔ اے لوگوں یہ بتاؤ، بسیان کے جنگلوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بسیان کے جنگلات میں کیا کھجور کے درخت ہیں؟ کیا اس میں کھجور کی پھلیں لگ رہی ہیں؟ انہوں نے بیان کیا ہاں، بسیان کے جنگلوں میں کھجور کے باغ زیادہ ہیں اور اس میں کھجور کے پھل زیادہ لگتے ہیں۔ دجال نے کہا سنو، ایک زمانہ آئے گا جب سارا بسیان کا جنگل ویران ہو جائے گا، اس میں پھل نہیں لگیں گے۔ اچھا، اب دوسرا سوال، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ایک سمندر ہے بڑا، اس کا نام بحیرہ تبریہ، تبریہ، بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس میں تو بہت پانی ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ دجال کہنے لگا ایک زمانہ بہت جلد آئے گا جب سارا تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، گڑا ہی گڑا رہے گا، ایک بھی قطرہ تبریہ کے سمندر میں پانی نہیں بچے گا۔ اے لوگوں، میرے تیسرے سوال کا جواب دو، زغر نامی چشمے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ زغر نامی چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ وہاں تو بہت پانی ہے، آزو بازو کے گاؤں والے اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے، پینے کے کام لاتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے۔ بہت قریب ایک زمانہ آئے گا جب زخر چشمہ مکمل طور پر سوکھ جائے گا، سارے لوگ فاقہ کشی کے شکار بن جائیں گے، کھانے کے لیے کھانا نہیں رہے گا، جانور بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ میرا چوتھا سوال کا جواب دو، خاتم النبیین، نبی الامیین، کیا دنیا کے آخری نبی عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ ہاں، ہم انہی کی امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، کیا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر لیے؟ ہاں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر لیے۔ کیا ان کی کافروں کے ساتھ جنگیں ہوئیں؟ ہاں، جنگیں بھی ہوئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارے، کبھی وہ ہارے، لیکن نبی زیادہ جیتے، کافر زیادہ ہارے۔ یہ سن کر خوش ہو گیا، ہنسنے لگا۔ تمیم الداری کہتے ہیں اے ظالم، تو کون ہے؟ تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ اتنا بڑا ہے، بیڑیوں میں گردن سے لے کر پیروں تک بڑے بڑے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑا پڑا ہے، تو کون ہے؟ اور وہ کون جانور ہے جو باہر بیٹھا تھا، تیرا ایڈریس دیا، تیرا غلام بتاتا ہے؟ سنو، وہ جساسہ ہے، میرا غلام ہے، اور میرے ایڈریس کے لیے اللہ نے وہاں منتخب کیا ہے، میرا نام دجال ہے، میں کانت دجال ہوں۔ ایک دن آئے گا جب اللہ مجھے دنیا میں جا کر فتنے پھیلانے کا اللہ اجازت دے گا۔ اللہ مجھے یہی 4 باتیں بتایا تھا، جب بسیان کا جنگل ویران ہو جائے گا، جب تبریہ سوکھ جائے گا، جب زخر چشمہ مکمل خشک ہو جائے گا، نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، جنگیں لڑیں گے، کئی جنگیں کافر ہاریں گے، اس زمانے میں تم کو روانہ کروں گا۔ اس کا مطلب میرے نکلنے کا زمانہ آ گیا، میرے دنیا میں نکلنے کا زمانہ آ گیا، جاؤ تمہارے نبی کو اور صحابہ کو بتانا ان قریب میں آنے والا ہوں۔
तमीम अद्दारी आए, नबी के पास ये हदीस बयान के, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन बाबुल खुरूज दज्जाल की ये रिवायत है। नबी के ज़माने में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम इब्ने सय्याद था, उसकी एक आंख नहीं थी। हज़रत उमर सहाबा पूछते थे, क्या तू दज्जाल है, क्या तू दज्जाल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद निशानियां बताए हैं, उन निशानियों के बराबर वो इब्ने सय्याद कहता था। अल्लाह के नबी ने कहा, दज्जाल अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं, नबी का कलमा पढ़ता हूं, मैं कैसे दज्जाल हो सकता हूं? नबी ने कहा, दज्जाल के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देकर दुनिया में पैदा किया, मैं दज्जाल कैसे हो सकता हूं? नबी ने कहा, दज्जाल 40 दिनों में सारी दुनिया में घूमेगा, लेकिन मक्का मदीना में हरगिज नहीं आ पाएगा। मैं मक्का में भी हूं, मैं मदीना में सफर करता हूं, भला मैं कैसे काना दज्जाल हो सकता हूं? और मैं नमाजें पढ़ता हूं। यानी लोगों को डर था कि यही दज्जाल है, यही दज्जाल है। इब्ने सय्याद के बारे में मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आइए काना दज्जाल का फितना। लोग इधर खुशी मना रहे होंगे, अचानक पीछे से दज्जाल आ जाएगा, और दज्जाल जब दुनिया में आएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं उस जमाने में खुशकी, कहत साली, हर जगह कहत साली, हर जगह खुशकी। लोगों के सामने नबूवत का दावा करेगा, सारे लोग उसे नबी मान लेंगे। उसके बाद कहेगा, लोगों मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। लोग कहेंगे, तू कैसे हमारा अल्लाह हो सकता है? सुनो, ऐ बादलों, सारे के सारे आसमान में जमा हो जाओ। बादल उसके हुक्म से आसमान में ऐसे दौड़ेंगे जैसे हवाओं में हम धुआं को भगाते हैं। जिस तरफ हवा है, अगर हम धुआं फूके, उसी तरफ जैसे धुआं भागता है हवा में, बादल उसके हुक्म से ऐसे भागेंगे, सब एक जगह जमा होंगे। बादलों से कहेगा, ऐ बादलों, इस गांव पर तुम बरसना शुरू करो, मेरे आर्डर से इसी वक्त बरसो। फौरन वह बादल एक जगह जमा होंगे दज्जाल के आर्डर से, और उसी गांव में बरसना शुरू होंगे। बारिश से कहेगा, बस अब रुक जाओ, बारिश रुक जाएगी। जमीन से कहेगा, ऐ जमीन, चल तू अब फल पौधे उगाना शुरू कर, क्योंकि ये लोग कहत साली का शिकार है। जमीन पौधे उगाना शुरू करेंगे, देखते ही देखते फल पौधे फूल उग जाएंगे। और उन दरख्तों से कहेगा, इंतजार नहीं होगा, अभी का अभी फल पैदा करना होगा, अनाज पैदा करना होगा। देखते ही देखते शाखें फूट पड़ेंगी, अनाज आ जाएगा, अनाज सूख जाएगा। दज्जाल कहेगा, ऐ खेत के अनाज, मैं कहता हूं कि तुम सब के सब अलग एक जगह जमा हो जाओ। सारे के सारे दाने एक मैदान में जमा हो जाएंगे। उन दानों से कहेगा, ऐ अनाज का ढेर, तुम आटे में तब्दील हो जाओ। वो अनाज का ढेर चंद सेकंडों में आटे में बदल जाएगा। फिर आटे से कहेगा, ऐ आटा, तुम रोटियों में बदल जाओ। रोटियों के पहाड़ के अंबार रख दिए जाएंगे। यह फितना देखने के बाद दुनिया वालों के सामने कहेगा, क्या अब भी मेरे अल्लाह होने का तुमको शक है? अल्लाह अकबर। एक मामूली अंगूठी का करतब दिखाने वाले को बाबा बोल को सजदा करने वाले कच्चे ईमान वाले इतने सब करतबात दिखाने के बाद कौन पिछले नहीं सजा बैठता, कौन पिछले नहीं जैसा बैठता? हर आदमी उसके फितने में फिसल जाएगा, पड़ जाएगा, उसे रब मान लेगा, बुला बुला कर अपनी जन्नत में डालेगा। उसकी जन्नत दाएं हाथ में, जहन्नम सीधे हाथ में, उठा उठा कर डाल लेगा। और आगे बढ़ेगा, वहां देखेगा एक बच्चा रोते बैठा है। क्यों रो रहा है? मेरे माँ बाप मर गई है, मेरी माँ की खबर है, मेरे बाप की खबर। और दज्जाल कहेगा, ऐ बच्चे, अगर मैं तेरे माँ बाप को खबर से जुला दूं, अगर जिंदा करके उठा दूं, क्या मुझे रब मानेगा? वो बच्चा कहेगा, ठीक है। लात मारेगा खबर को, कहेगा, ऐ इस बच्चे के माँ बाप, चल मेरे आर्डर से खबर फाड़ कर उठकर खड़े हो। खबर फट जाएगी, दो आदमी उठकर खड़े हो जाएंगे, यही उसके माँ बाप। गांव वाले पहचानेंगे, अरे ये तो इस बच्चे के माँ बाप हैं। कहेगा, ऐ मुर्दा, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। वो जिंदा होंगे, बात भी करेंगे बच्चे से। कहेगा, ऐ बच्चे, देख मैं तेरा रब हूं। वो बच्चा उसके रब मान लेगा, गांव वाले उसे रब मान लेंगे। और आगे जाएगा, कहेगा गांव वालों को, मैं तुम्हारा रब हूं, हम कैसे यकीन करें? एक बच्चा जो अहले हदीस रहेगा, जो उम्मत मोहम्मदी रहेगा, वो कहेगा, तू हरगिज दज्जाल है, तू जरूर बस जरूर काफिर है, दज्जाल है। मेरे नबी की हदीसें मैंने सुना है, मेरे नबी की हदीसें मैंने पढ़ा है, तू यकीनन दज्जाल है, तू हो नहीं सकता। लोगों से कहेगा, ऐ लोगों, मैं इस बच्चे को मारूंगा, दोबारा जिंदा करूंगा, तो क्या मुझे रब मानोगे? हाँ मानेंगे। उस बच्चे के सर से लेकर धड़ के दो टुकड़े करके, दाएं जानिब के टुकड़े के जिस्म के हिस्से के कई टुकड़े करके मशरिक में, बाएं आज़ा के टुकड़े करके मगरिब में उछालेगा।
اور تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کا نام لے گا, وہ سارے ٹکڑے ایک جگہ ہو کر پھر اس کا جسم تیار ہو کر وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. لوگوں سے کہے گا دیکھو میں تمہارا رب ہوں, کیسے اس بچے کو زندہ کر دیا. سارے گاؤں والے تو کلمہ پڑھیں گے, لیکن وہ بچہ کہے گا اب مجھے 100% یقین ہو گیا تو دجال ہے, مجھے 100% یقین ہو گیا. میرے اللہ کے نبی نے بتایا تھا, میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایسا کر سکے گا, لیکن تو اب مجھے دوبارہ نہیں مار سکے گا. اے دجال, اگر تو واقعی میں اللہ ہے, مجھے دوبارہ چھی کر تو بتا, مجھے مار کر تو بتا, میں تجھے رب ماننے کے لیے تیار ہوں. دجال کہے گا لٹاؤ اسے, گردن کاٹو اس کی. اسے نیچے لڑا کر گردن کاٹنے جائیں گے, اللہ اس کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دے گا, اس کی پوری گردن تانبے کی بن جائے گی. وہ چھو نہیں سکے گا مارنے, کسی ایک انسان کو ایک ہی بار چھین سکے گا, ایک ہی بار مار سکے. اس کے بعد اس بچے کو چھوڑ کر اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال لے گا, اپنی سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال لے گا. میرے بھائیوں, اصبہان کے زیادہ لوگ اس کے فتنے میں پڑیں گے, اور ایک مسلمان اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن کو ایک ہی رسی میں باندھ کر, اس رسی کو گانٹ باندھ کے اپنے ہاتھ میں رسی پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھے گا, اللہ دجال کے فتنے میں کثرت سے عورتیں پڑ رہی ہیں, میری ماں کو, میری بیوی کو, میری بیٹی کو دجال کے فتنے سے بچا لے. میں رسی چھوڑ دوں گا تو یہ بھی اس کے فتنے میں چلی جائیں گی. اللہ میرے بیوی کو, میرے محرم عورتوں کو تو دجال کے فتنے سے بچا لے. تو دجال کے فتنے سے بچا لے. ایک مسلمان, ایک مومن اپنی ماں, بیٹی, بیوی, بہن کو رسی باندھ کر پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ دجال کے فتنے دنیا میں رونما رہیں گے. مکے کی جانب آنا چاہے گا, مدینے 4 مسجدوں پر وہ چڑھ نہیں سکے گا. ایک مسجد الحرم کعبۃ اللہ, دوسرا مسجد الحرم مسجد نبوی, تیسری مسجد الحرم مسجد اقصی, چوتھی مسجد حرم مسجد طور سینا. اسے حرم نہیں کہا جائے گا, لیکن طور سینا بھی ایک روایت میں موجود ہے, جہاں پر حضرت موسیٰ بات کرنے جاتے تھے. آج اس پہاڑی پر ایک طور سینا نام کی ایک مسجد ہے. ان 4 مسجدوں کے علاوہ دنیا کے ہر جگہ جائے گا. عرب میں آنا چاہے گا, عرب کے پہاڑوں پر بڑی بڑی تلواریں لے کر فرشتے کھڑے رہیں گے اور اسے ڈرائیں گے, بھاگ جائے گا. ساری دنیا پریشان رہے گی دجال کے فتنے سے, سارے مسلمان پریشان رہیں گے. مسلمان دعائیں کر رہے ہوں گے, اچانک اللہ تعالی بیت المقدس, مسجد فلسطین کی بیت المقدس, مسجد اقصی کے مینارے شرقیہ پر اللہ تبارک و تعالی, دمشق کی جامع مسجد مینارے شرقیہ پر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے, لمبا سفید جھبا پہنے ہوئے, ان کے بال ان کے گردن تک گردا, لمبے لمبے بال, ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. فجر کی اذان ہوئی ہے, اقامت چل رہی ہے, ابھی اقامت دے رہے ہیں. اچانک صفوں کے پہلی صف کے آگے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں. لوگ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آگے, من انت یا اخی الکریم, اے اللہ کے بندے, اے شفاف و شفاف خوبصورت, تم کون ہو؟ انا عیسیٰ ابن مریم, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اچھا آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں, آئیے نماز پڑھائیے. نہیں, امامت کا شرف اللہ امت محمدیہ کو دیا ہے. میں اس وقت اللہ کا نبی بن کر نہیں آیا, بلکہ امت محمدی بن کر میں آیا ہوں. امامت تم کرو, میں امت محمدیہ کی اقتدا کروں گا. پھر وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے یہ پلس مارک کا سلیب کو توڑیں گے, ساری دنیا سے خنزیر کو قتل کر دیں گے, کیونکہ عیسائی خنزیر کو حلال کر کے کھاتے ہیں. خنزیر کو قتل کر دیں گے اور پوری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے, انکم ٹیکس ختم کر دیں گے. اس کے بعد ترکستان کے ایئرپورٹ, جو بہت بڑا ایئرپورٹ ہے جسے باب اللد کہا جاتا ہے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نیزے سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کئی صحابہ, کئی ایمان والے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. دجال کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ کے نیزے سے اس کی گردن میں بھالا مار کر اسے مار دیں گے. دجال اس وقت مرے گا 40 دنوں کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح. جتنی تیزی سے بارش دنیا میں پھیلتا ہے, اتنی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو ہر گلی, ہر کوچے, ہر چپے, ہر شہر, ہر قصبے, ہر نگری, ہر دگری کے اندر اللہ ٹنکا بجانے کا فتنہ اللہ اسے دے دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں, ہر ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کرو, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو.
نماز کی پابندی کرو. آج جمعہ ہے, سورہ کہف کی تلاوت کرو. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں آخری کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے, اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اگر ہمارے زمانے میں دجال آ جائے, یہ ناممکن ہے کہ ہم دجال کا سامنا کر سکیں. یہ مت سمجھ لینا میں دجال کو فائٹ کروں گا, میں دجال کا سامنا کروں گا. یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے, یہ دنیا کا عظیم فتنہ ہے. ہمارے نبی دنیا کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہو کر بھی ہر نماز میں دجال سے پناہ مانگتے تھے. ہمارے نبی خود ہمارے پیغمبر پناہ مانگتے تھے اللہ سے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگ. ہمارے نبی پناہ مانگیں تو کیا ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے فائٹ کر سکتے ہیں؟ ہر ہمیشہ یہ دعا کریں کہ دجال کے فتنے سے بچا لیں, دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. اور جتنے لوگ یہ زنا کرنے والے, یہ شوق گانے کے میوزک سننے والے شوقین رہیں گے, اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے, سب کے سب دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے. دجال کا خاتمہ ہوگا, اس کے بعد ساری دنیا کے یہود و نصرانیوں کا خاتمہ ہوگا. ہر یہودیوں کو پتا چلے گا ہمارا بھگوان مر گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیس باعیور ولکن الدجال اعیور. سنو اے لوگو, ہمارا پروردگار بے عیب والا ہے, ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. اور دجال عیب والا ہوگا, یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ ہمارا اللہ نہیں. اور ہمارا اللہ دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. مرنے کے بعد قبر کی دنیا سے جب اللہ دوبارہ قیامت کے دن جگائے گا, اس وقت جو آنکھیں اللہ ہم کو دے گا, ان آنکھوں میں وہ پاور رکھا ہے کہ ہم اپنے اصلی اللہ کو دیکھ سکیں. ورنہ اس دنیا کے ان آنکھوں سے اپنی اصلی اللہ کو ہم ہرگز 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 نہیں دیکھ سکتے. اگر ان اصلی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا, کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ضرور دیکھ لیتے. کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھے. اللہ کے نبی بتاتے ہیں اے میرے امتیوں, دجال تمہاری آنکھوں کو نظر آتا رہے گا, یہ جان لو کہ وہ ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا. دجال وہ فتنہ دجال ہے, اس کے فتنے سے تم پناہ مانگو اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو. میرا وقت ختم ہو گیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم تمام کو دجال جیسے فتنے سے مامون و محفوظ فرما. اس کا فتنہ آنے سے پہلے تیرے عبادت کرتے ہوئے, تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے تجھے خوش کرنے والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چہار جانب, اے اللہ ایمان کی حلاوت کی, مومنوں کا معیت, ایمان والوں کی صحبت اور تیرے تقوی والوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے ہر ہمیشہ ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے. کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.